حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، چھت پھٹی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کو لے کر کے چلے۔ راستے میں اللہ کے نبی ایک جگہ پہنچے تو اللہ کے نبی کو وہاں سے اتنی اچھی خوشبو آئی کہ آپ رک گئے۔ اب جب میرے نبی خوشبودار نبی کا جسم مہکتا ہو اور جس گلی سے گزر جاتے ہو گلی مہکتی ہو تو ظاہر ہے کہ کتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی رک گئے۔ نبی نے حضرت جبریل سے کہا، جبریل مجھے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم بتا سکتے ہو کہ آخر یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہاں فرعون کی بادی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر ہے، یہ جو خوشبو آ رہی ہے نا، یہ فرعون کی بادی کی قبر کی مٹی کی مہک ہے جو تم محسوس کر رہے ہو، آپ جو محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہاں فرعون کی بادی کی قبر ہے اور اس کے قبر کی مٹی مہک رہی، تو حضور نے پوچھا وما شان ہوا، ڈیٹیل بتاؤ۔ اتنا تو بتا دیا، لیکن یہ آخر کسی قربانی کا تو نتیجہ ہوگا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، یوں ہی تو کسی کی قبر نہیں مہکا کرتی، کسی کی زندگی میں ایسے انقلاب تو نہیں آ جایا کرتا، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آرزوؤں کو خاک میں ملانا پڑتا ہے، مامتا کو اپنے پیروں تلے رودنا پڑتا ہے، باپ کو اپنی محبت کو نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں بانٹنا پڑتا ہے، ایسے تو نہیں ہو جاتا۔ تو حضرت جبریل نے جو تفصیل بتائی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری تفصیل جو حدیث ہے اس کو غور سے سنیں گی، سبق ملے گا۔ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی اور کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، تو جن کے مقدر میں مسلمان ہونا تھا ہو گئے، فرعون کی بادی بھی مسلمان ہو گئی، لیکن ڈر کے مارے کہ فرعون کو پتہ چلے گا تو ستائے گا، سزا دے گا، کیونکہ جو آدمی کافر ہوتا ہے نا اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، موقع آنے پر وہ بچوں کو تیزاب میں بھی گلا دیتا ہے، ماؤں کا پیٹ چیر کر کے بچہ باہر نکال کر کے نیزوں کی انیوں پہ اچھال دیا کرتا، وقت آنے پر یہ لوگ ہر ایسی حرکت کر سکتے ہیں جسے دیکھ کر کے شیطان بھی شرمسار ہو جائے۔ تو مادی نے کہا فرعون اگر سنے گا تو بہت مارے گا، لیکن ایمان تو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ نے جس کو ایمان کی دولت دی ہے، غریب ترین ہو لیکن مالدار آدمی ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے چاہے اپنے وقت کا وہ حامان ہو، قارون ہو، لیکن بدنصیب آدمی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان سلامت ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ہماری نسلوں میں ہمارے بچوں کا بھی ایمان سلامت رہے گا۔ ہم اسی نہج پر محنت کریں گے، ہم جو قربانی دینی ہوگی دیں گے، لیکن ایمان سے سمجھوتا ہم نہیں کریں گے۔ بادی بیچاری غریب عورت، فرعون کے ٹکڑوں پہ پلنے والی خادمہ مسلمان ہو گئی، لیکن زیادہ دیر تک اسلام اس کے سینے میں چھپا نہیں، وہ کنگھا کر رہی تھی فرعون کی لڑکیوں کا، اچانک کنگھا گر گیا، اس نے اٹھایا تو کہا بسم اللہ، جب اللہ کا نام لیا فرعون کی بادی نے تو لڑکیاں چونک گئی، ارے تم نے کس کا نام لیا؟ اللہ کون ہے؟ میرا باپ اللہ ہے، اس کو کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی تیرے باپ پہ خدا کی لعنت ہو، تیرا باپ کیسے اللہ ہو سکتا؟ میں نے اس اللہ کا نام لیا ہے جو میرا اللہ، تیرا اللہ، تیرے باپ کا بھی اللہ، رب العالمین ہے وہ۔ اس نے کہا اچھا ابھی میں اپنے ابا سے کہتی ہوں۔ لڑکیاں جا کر کے اپنے ابا سے، ابا کا غلبہ تھا نا تو باپ کی طاقت کو دیکھ کر کے پھول کر پپا تھی وہ، جیسے اس وقت جن کو محسوس ہو رہا کہ میرے ابا کی طاقت ہے نا وہ گول گپا بنے ہوئے ہے، حالانکہ یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی،
یہی ہندوستان ہے، کتنی حکومت ہماری رہی بھائی؟ 950 سال تقریباً ہماری حکومت رہی ہے یہاں. تو یہ اللہ کی زمین ہے، جس کو چاہے اللہ وارث بنا دیتا ہے. اس لیے یہ اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے کہ بھائی سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم لقاهرون، ہم ان کے اوپر چونکہ ہمیں طاقت ملی ہے تو ہم ستائیں گے. یہ کوئی جواز نہیں. یہ فرعون کہا کرتا. بہرحال بیٹیوں نے جا کے کہا کہ وہ باندی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی وہ. اچھا. فرعون دوڑتا ہوا آیا اور کہا تو نے کلمہ پڑھا؟ کہا پڑھا. کیا کر لے گا؟ ایمان والا جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کسی سے نہیں ڈرتا ہو. ایمان کی خاصیت یہی ہے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے ایمان والا سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں. تاریخ ہی ہماری نہیں رہی ہے کہیں سے کہیں پر. تو فرعون کی باندی کہنے لگی ہاں ہاں پڑھ لیا کلمہ. فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے، آخر دنیا میں تو بگاڑے گا. یہاں کی زندگی ہے کتنے روز، ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر اس ملک کا سفر شروع ہو گیا. اس نے کہا اچھا میری بلی میرے سامنے میاؤں میاؤں کر رہی. اس نے کہا کڑھا اور روشن کرو، اس میں آگ جلا کر کے تیل کھولاؤ اور اس کے بعد اس کی اولادوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالو. پیتل کی کڑھائی تیار ہے، ماں سامنے کھڑی ہیں. فرعون کہتا سوچ لو تمہارے بچے کو اس میں ڈال دیں گے. عورت کہنے لگی میں نے سوچ لیا ہے، ہر سودا منظور ہے لیکن ایمان کا سودا میں نہیں کر سکتی. میرے بچے کا نہیں، میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دو، لیکن یہ کہو کہ میں ایمان سے پھر جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا. اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں، میں نہیں پھر سکتی. فرعون نے بچے کو ڈلوا دیا، جل کر کے کباب بن گیا بچہ. ماں کی آنکھوں کے سامنے بچہ جل کر کے کباب ہو گیا. ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. ایک گول گپے پہ ایمان بیچنے والیوں کو کیا پتا ایمان کی اہمیت کیا ہے. شاپنگ کا کسی نے لالچ دیا، بائک پر بٹھایا اور ادھر لے جا کر کے ویڈیو بنایا، اپلوڈ کرنے کی دھمکی دی اور مہینوں مہینوں بلیک میل کر کے عصمت تار تار کرتا رہا اور آخرکار اس نے کافر بنا کر کے عزت کو نیلام کر کے غیرت کو خاک میں ملا کر کے آخرت کو برباد کرنے کا سارا سامان کر دیا. لیکن یہ سب ہو رہا ہے ایمان کی اہمیت کا پتہ نہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جانے دو، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان لے کر کے میرا اللہ خوش ہو جائے تو یہ قربانی کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہو سکتی. اچھا اس نے دیکھا کہ بھئی یہ عورت ہے یا ایمان کا کوئی کوہ ہمالیہ ہے کہ اس کے پیروں میں تھرتھراہٹ نام کی چیز نہیں، اس کا چہرہ بھی نہیں بدلا. اولاد کی قربانی ہو گئی. کہا اس کا جو بچہ دودھ پی رہا اس کو چھینو. دودھ پیتے بچے کو جب چھینا ہے اور اس بچے کو ڈالا ہے، اب ماں کے مامتا کو ٹھیس پہنچی، آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے آئے اور آنکھوں کی دہلیز کو چوبنے لگے. بچے نے دودھ پیتے بچے نے بولتا نہیں تھا. 4 بچوں نے بچپن میں جب بولنے کی عمر نہیں ہوتی ہے اس عمر میں 4 بچوں نے گفتگو کی. ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت جریر ہے ان کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی جس بچے نے دی تھی تیسرا ہو گیا، اور چوتھا یہ بچہ ہے جس نے بات کی ہے یہ حدیث شریف کے اندر. تو یہ بچہ آگ میں داخل ہو گیا. ماں کو دیکھا کہ میری اماں رونے لگی تو کہہ رہا اماں رو کیوں رہی ہو؟ کیا سوچتی ہو کہ اس کی آگ میں جل کر کے خاک ہو جاؤں گا؟ حضرت ابراہیم کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا تھا تو اللہ نے کیا آپ کو گلزار نہیں بنایا تھا؟ آپ بھی آ جائیے میرے ساتھ، کود جائیے آگ میں. جس اللہ نے ابراہیم کے لیے آپ کو گلزار بنا دیا میرا اللہ اب بھی وہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہ غافل نہیں ہم سے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی ماں بھی کود گئی اس میں. درخواست کی تھی فرعون سے کہ دیکھ میرے بچے کی تو نے جان لے لی،
میں بھی قربان ہو چلی، لیکن ایک وعدہ کر لے کہ میرے لخت جگر کی ہڈیاں اور ہماری ہڈیاں ایک جگہ کر کے تو ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تیری یہ خواہش پوری کر دیں گے ہم، جانے والے مسافر تیرے آخری خواہش کا ہم احترام کرتے۔ کہہ کر کے شہید ہو گئی۔ فرعون نے ہڈیاں جمع کر کے کہا یہاں دفن کر دو، ہڈیاں دفن ہوئیں۔ کئی سو سال گزرے، اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ روانہ ہیں، جب اس مقام پہ گئے ہیں تو ایسی خوشبو کی مہکار آئی ہے کہ اللہ کے نبی کے قدم وہاں ٹھٹک گئے، نبی رک گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کی خوشبو ہے، تو بتایا کہ یہ فرعون کے بعد ہی اس کے اولاد کی خوشبو۔ تو ایسی مائیں تھیں، ایسی بہنیں تھیں، ایسی بیٹیاں تھیں اسلام کو جن پر ناز ہے، جن پر فخر ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ سے بھی اور ان ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہ اللہ کے واسطے اب بدنام معاشرے کو نہ کریں، مسافر ہیں ہم آخرت کے۔